ایک دن سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بڑی خوشی کے آثار تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج آپ کے چہرہ انور پر بڑی خوشی کے آثار ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے، کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس خوبصورت بہت ہی پیاری حدیث میں 2 باتیں بڑی سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار ہیں۔ اچھا، یہ خوشی کیوں ہے؟ جبریل امین نے آ کر پیارے آقا کو جو خبر دی، بظاہر اس میں نبی پاک کے لیے تو کوئی اس طرح دیکھا جائے تو کوئی انعام یا خوشخبری والا معاملہ نہیں ہے، یہ تو امتیوں کے لیے اعلان تھا۔ ہمارے کام اچھے ہو رہے ہیں کہ ایک درود پڑھیں گے تو 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت سے پیار کتنا ہے۔ خوشخبری نبی پاک کو دی گئی کہ آپ کی امتیوں کو یہ انعام دیا جائے گا ہر درود پڑھنے پر، تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ نبی پاک ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، ہم سے کتنا پیار فرماتے ہیں کہ امتیوں کا بھلا ہو جائے، امتی خوشحال ہو جائیں، ان کے بگڑے کام بن جائیں تو نبی پاک راضی ہو جایا کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا۔ بھیک بھی دے رہے ہیں اور دعا بھی دے رہے ہیں کہ منگتے کا بھلا ہو جائے۔ اب ہمارا کام بن رہا ہے، نبی پاک راضی ہو رہے ہیں۔ اچھا، دوسری خوبصورت بات کہ یہ بظاہر ہم شاید ریئلائز نہیں کر پاتے، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ انعام کتنا بڑا ہے۔ ہاں، ہر درود پر 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں درجہ بلند ہونا، یہ ان سے پوچھو جو سرکاری دفاتر میں نارملی کام کرتے ہیں، ایک گریڈ بڑھانے کے لیے، ایک درجہ بڑھانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اتنے سال نوکری کرنی پڑے گی، اتنا ایکسپیرینس ہوگا، فلاں کورس کریں گے، فلاں ٹیسٹ پاس ہوگا، پھر جناب آپ کا گریڈ بڑھتا ہے۔ بڑھتے 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 سنا 21 22 23 گریڈ کے بعد گریڈ ختم ہو جاتے ہیں پاکستان میں۔ مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا گریڈوں کا، لیکن کوئی نہ کوئی لمٹ ہے، کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ رب عز و جل کی مہربانی دیکھو، ہر درود پر 10 درجے بڑھ رہے ہیں، ہر درود پر 10 گریڈ بڑھ رہے ہیں۔ پڑھی جاؤ نا درود پاک، 100 درود، 1000 درود ہیں، زندگی پر ہزاروں درود پڑھ لے، پتہ نہیں کتنے لاکھوں گریڈ بڑھ جائیں گے، کتنے درجے بڑھ جائیں گے۔ مگر دنیا کا گریڈ بڑھ جائے اس کے لیے فائل لے کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، درخواست پہ سائن ہو جائے، 1 گریڈ بڑھا دے صاحب جی۔ ہر درود تمہارے اور میرے 10 درجے بڑھا رہا ہے، مگر وہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو اس حدیث پاک کا ایک انعام ہے۔ جو دوسرے 2 انعام ہے نا، وہ تو کمال ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال نامے تولے جائیں گے، یعنی اعمال تولے جائیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ سورہ قاریہ میں رب نے فرمایا نا کہ اس دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ چین میں ہوگا، وہ مزے میں ہوگا، وہ جنت میں ہوگا۔ اور اس کے برعکس فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔
وما ادراک ما ہی نار حامیہ. قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. اور احادیث میں اس پوری بات کو مزید ایلوبریٹ، مزید سمجھایا گیا کہ ایسا بھی ہوگا کہ کسی کا ایک گناہ زیادہ ہوگا، کسی کی ایک نیکی کم ہوگی، وہ پریشان ہو کر گھومے گا، ماں باپ کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، سب سے جا کر کہے گا ایک نیکی دے دو میں جنت میں چلا جاؤں گا. اچھا ایک گناہ میرا لے لو، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی ایک گناہ آپ کا میرا اپنے سر نہیں لے گا. ماں باپ بھی منع کر دیں گے، بیٹا ماں باپ کو منع کر دے گا. اتنا نفسا نفسی کا دور ہوگا. اب ایسے وقت میں اس شخص کو کتنی شرمندگی ہوگی جس کی ایک دو نیکیاں کم پڑ جائیں گی. کاش تھوڑے درود اور پڑھ لیتا، کاش میں نماز کے ساتھ نوافل پڑھ لیتا، کاش میں کلمہ پاک کی تسبیح پڑھ لیتا، یا تھوڑے گناہ ہی کم کر لیتا تو میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا اور میں جنت میں چلا جاتا. آج جو بندے کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں یار، دوستوں کے ساتھ سب چلتا ہے، کیا کریں بھائی، معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، چھوٹا ہی تو گناہ ہے. معاذ اللہ ہم نے گناہ بھی اپنی مرضی سے چھوٹے بڑے بنا لیے ہیں. یاد رکھو ایک گناہ بھی پھنسوا سکتا ہے. اچھا اب سچے دل سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ریئلسٹک کوسچن، کسی کو نہیں بتانا، اپنے آپ کو جواب دے دینا کہ اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی سچے دل سے سوال کر لے کہ یہ بتا دو یار آپ کی نیکیاں زیادہ ہیں یا آپ کے گناہ زیادہ ہیں. مر تو میں آج بھی سکتا ہوں نا، آپ میں سے بھی کسی کا انتقال ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے. آج مر گیا، مثال کے طور پہ ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، قبر میں جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی یا گناہ زیادہ ہوں گے؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں، اپنے دل سے سچا سوال کرنا، لگی لپٹی نہیں. تو اکثر لوگوں کا اور شاید سبھی کا جواب یہی آئے گا کہ یار نیکیوں کا تو پتہ بھی نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، اور گناہ تو روز ہو رہے ہیں. تو اب قیامت کے دن تو اعمال نامے میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پھر کدھر جائیں، کیسے نکلوں گا اس سے؟ اب یہ حدیث دوبارہ سنو، اندازہ ہوگا درود پاک کیا کمال کا وظیفہ ہے. ہر درود پاک پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر لیے جاتے ہیں. یعنی درود پاک ایک ایسا شاندار وظیفہ ہے جو میزان عمل پر میرے بیلنس کو شاندار کر رہا ہے، بہتر کر رہا ہے، گناہوں کا پلڑا ہلکا کر رہا ہے، نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہا ہے. میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں میرے گناہ کم ہو رہے ہیں، میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں، میرے گناہ کم ہو رہے ہیں، میری نیکیاں بڑھ. مدینے جایا کریں تو روزانہ ہی سید الشہداء کی بارگاہ میں جایا کریں. سیدنا امیر حمزہ اور آپ کے بالکل برابر میں حضرت مصعب بن عمیر ہیں، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور سبحان اللہ جو شہداء احد ہیں ان کے بارے میں روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو ان کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کرتا ہے یہ قیامت تک اس سلام بھیجنے والے کو سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے رہتے ہیں. مبارک ہونے جو سید الشہداء کی حاضری کو جا چکے، اللہ ہمیں بھی یہ حاضری بار بار نصیب فرمائے. بڑی کمال کی ہستی ہیں، بڑی موٹیویشن ملتی ہے آپ کے بارے میں جان کر، سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ایک بڑی کمال کی جو ہے وہ آپ کو حدیث پاک سنانی ہے، اور بڑی کمال کی اس میں فضیلت ہے جو بتانی ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ یہ بڑے کمال کے صحابی رسول ہیں، بہت بلند مرتبہ، بلند ہمت والے، عبادت گزار تھے، خوب صدقہ و خیرات کرتے، کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، نفل روزوں کے بہت شوقین تھے. آپ کے اہل خانہ، زوجہ، محترمہ، کنیزیں، غلام سبھی روزے رکھتے تھے. دن کے وقت ان کے گھر کھانا بنتا ہی نہیں تھا. اگر کبھی ان کے گھر سے دھواں دکھائی دیتا کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو لوگ سمجھ جاتے کہ آج حضرت ابو امامہ کے گھر مہمان آئے ہیں، ورنہ ان کے ہاں تو سب روزے رکھتے ہیں. ایسے کمال کے صحابی رسول، عالم دین بھی تھے. آپ کا معمول تھا کہ نبی پاک کی باتیں لوگوں کو جمع کر کے سنایا کرتے تھے. ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے. آپ روایت کرتے ہیں کہ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اغبط اولیاء عندی، بے شک میرے نزدیک میرے دوستوں میں زیادہ قابل رشک دوست وہ ہیں جن میں یہ صفات ہوں. ہائے ہائے، نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ میرے دوستوں میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں میں، اور اس میں بھی ٹاپ لیول کے زیادہ قابل رشک کون ہے؟ تو یہ کیسے لوگ ہوں گے بھائی؟ اب ذرا غور سے سنیے کہ جو نبی پاک کا دوست بننا چاہے، ہم تو غلام ہیں، آقا قبول فرما لے، غلامی میں تو ہی بیڑا پار ہو جائے گا، مگر آقا ان لوگوں کو اپنا دوست فرما رہے ہیں. فرمایا جو مومن ہو. نمبر 2، خفیف الحاظ، کم سامان والا ہو. نمبر 3، ذو حظ من الصلاۃ، کثرت سے نماز پڑھنے والا ہو. نمبر 4، احسن عبادت ربی، اپنے رب کے اچھے انداز سے عبادت کرنے والا ہو. نمبر 5، وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، تنہائی میں اللہ پاک کی فرما برداری کرنے والا ہو. نمبر 6، وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، لوگوں میں چھپا ہوا ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہو. اور نمبر 7، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، اس کا رزق یعنی اس کی جو آمدن ہے بقدر کفایت ہو اور وہ اس پر صبر کرتا ہو. یہ 7 قسم کے لوگ، یہ 7 اوصاف ہیں اس بندے کے، یہ 7 کیٹیگری ہے اس بندے کی کہ سبحان اللہ، آقا فرماتے ہیں کہ یہ میرے سب سے زیادہ قابل رشک دوست ہیں، دوست میں بھی اور قریب دوست ہیں. سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے، کچھ نیکیاں ایسے ہوتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے یہ نیکی کر لے تو جنت کی بشارت ہے. کچھ نیکیاں ہوتی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کر لے تو جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے. کسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ کام کر لے تو پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. کسی کام کے بارے میں کہا جاتا ہے قبر کے عذاب سے بچ جائے گا. اللہ اکبر. یہ 7 اوصاف کیسے ہیں کہ جس میں شامل ہو جائیں، آقا فرماتے میرا قابل رشک دوست ہے. ہائے ہائے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں، تم جسے چاہو. ذرا سوچیے، نبی پاک جسے چاہے اس کا عالم کیا ہوگا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور ایک بات اور یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دوست بنا لیں، اسے اللہ پاک اپنا ولی بنا لیتا ہے. اور جو ولی بن جائے اس کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست کی شان کیا ہے کہ جو پیارے آقا کا دوست وہ اللہ کا بھی پیارا ہے. جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے اس کی کیا شان ہوتی ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے جو اللہ کا ولی ہو اللہ پاک اس کی خصوصی مدد فرماتا ہے. جو اللہ پاک کا دوست ہو اللہ پاک اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. جو اللہ پاک کا دوست ہو اسے دنیا کی محبت سے بچایا جاتا ہے. جو اللہ پاک کا دوست ہو رب کریم اس کی چاہت کو رد نہیں کرتا. اللہ پاک کا ولی جو مانگے وہ عطا کیا جاتا ہے. اچھا، اب ذرا ان 7 اوصاف کو ہم تھوڑا تھوڑا سمجھتے ہیں تاکہ یہ 7 کون سی خوبیاں ہیں ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں آ جائیں. ایمان، پہلا وصف کیا ہے کہ وہ بندہ مومن ہو. یاد رکھیے، ایمان والا ہونا بڑی سعادت ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا ہے. ہم اللہ سے آج دعا کرتے ہیں کہ اللہ سیکنڈ کے کروڑوں میں حصے میں بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو، ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں. تو ایمان کی حفاظت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، آج کل بڑا لاجک کا زمانہ ہے، یہ بڑا عجیب سوشل میڈیا کے معاملات آ گئے ہیں. جناب یہ اسلام کا حکم ہے، اس کے پیچھے لاجک بتائیں. یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اسلام کا یہ آرڈر سمجھ نہیں آ رہا، عقل پر فیصلے ہو رہے ہیں. نہیں جناب، ایمان جو ہے نا اس کی بنیاد عقل پر نہیں رکھنی ہے.
ایمان کی بنیاد عشق پر رکھنی ہے. ہاں یاد رکھیے گا، بعض اوقات عقل اٹک جاتی ہے. ایمان کے معاملات یہ عشق سے ہوتے ہیں. اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، مانتے ہیں اللہ ایک ہے. نبی پاک بظاہر ہم نے ان کا دور نہیں پایا، دیدار نہیں ہوا ہم میں سے بہت سو کو. ہم مانتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ آخری نبی ہیں. ہم نے نہیں دیکھا جبریل امین قرآن لے کر آتے تھے، اللہ کے نبی سے سنا ہے. ہم ایمان لے آئے کہ جبریل امین بھی ہیں، قرآن بھی نازل ہوا ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. ارے جب اتنی باتیں بغیر دیکھے مان لی، بغیر دلیل کے مان لی، اب کدھر سے تمہارے دماغ میں یہ باتیں آئی ہیں کہ جناب لاجک بتائیے، اس کی ذرا اس کی وجہ بتائیے، اسلام کا یہ حکم کیوں ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. میری آپ کی سمجھ کیا ہے؟ ہمارا کام ماننا ہے. ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اب غیب پر ایمان لانے والے ہیں. تو بڑی گہری بات ہے کہ نبی پاک کا دوست وہ ہے جو مومن ہے، اور مومن وہ ہے جو ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے. تو شیطان کے واروں سے اگر بچنا ہے تو اپنے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ عشق پر رکھنی ہے. کیا خوبصورت بات کہی نا، فرمایا کہ عقل جو ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھنی ہوتی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ کو نہیں پتا؟ خلیل اللہ، کتنی بڑی آگ تھی. آج چھوٹی سی آگ ہو، کوئی کہے ذرا ہاتھ ڈالو کہ پاگل ہو گئے، ہاتھ جل جائے گا. اتنی بڑی آگ تھی آپ کے سامنے کہ کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا. نو فلائنگ زون ہو گیا تھا وہ ایریا. اتنی بڑی آگ ہے اور آپ کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے. عمر کتنی؟ 18-20 سال کا نوجوان. ابھی عمر بھی آپ کی اتنی زیادہ نہیں تھی. عقل کیا کہہ رہی تھی؟ جاؤ گے تو جل جاؤ گے، سیکنڈوں کے اندر ختم ہو جاؤ گے. مگر عشق نے فیصلہ کیا کہ اگر یہی رب کی رضا ہے تو میں آگ میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں. شاعر مشرق سے پوچھو نا، فرمایا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. کون کودا تھا؟ عشق کودا تھا، عقل نہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو وہی کھڑی تھی، سوچ نہیں تھی جاؤں نہ جاؤں. عشق نے اپنے کام کر دیا. وہ پنجابی شاعر کہتے نا، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے. ہاں، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے. عقل منداں ایویں عمرہ گالیاں، عقل مندے باتیں ہی کرتے رہ جاتے ہیں. تو ایمان ہے نا، وہ عشق پر اس کی بنیاد رکھنی ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شاندار واقعہ ہے. میرے آقا کا معجزہ بھی ہے، اور ایمان کیسا ہونا چاہیے، یقین کیسا ہونا چاہیے. لوگ کہتے کیسے کہتے ہو کسی پر آنکھیں بند ہیں، کیسے کہتے ہو جناب آنکھیں کھولنی نہیں چاہیے. سنو نبی پاک کی تعلیم کیا ہے. اور سبحان اللہ، سنن دارمی کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں نبی پاک ان کے گھر پر دعوت پر آئے، حضرت ابو عبید کے گھر پر. ٹھیک ہے، ان کے گھر دعوت تھی، بکری کا گوشت بنایا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ناولنی ذراعھا، مجھے اس کی دستی دو. اگلی ٹانگ کو، بکری کی جو دو اگلی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کو دستی کہتے ہیں، اور جو پچھلی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کو ران کہتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو نبی پاک نے فرمایا مجھے اس کی دستی دو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دستی کا گوشت پسند تھا. کبھی کبھی آپ کوشش کیا کریں، اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکت دے، اور موقع ملے تو کبھی سنت کی نیت سے دستی کا گوشت تناول بھی کیا کریں. تو حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ نے دستی پیش کر دی. کچھ دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناولنی ذراع، مجھے دوسری دستی دو، ایک اور دستی دو. حضرت ابو عبید نے دوسری دستی بھی پیش کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ ناولنی ذراع، مجھے دستی دو. حضرت ابو عبید کہتے ہیں یا رسول اللہ، بکری میں تو دو ہی دستیاں ہوتی ہیں، وہ دونوں میں نے آپ کو دے دی. اللہ اکبر. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم خاموش رہتے اور جب تک میں تم سے مانگتا جاتا تم مجھے بکری کی دستی دیتے رہتے، بکری کی دستیاں ختم نہ ہوتی. اب نبی پاک فرما رہے ہیں، اب ذرا غور کیجئے کیا تربیت کی ہے صحابی رسول کی. عقل کیا کہہ رہی ہے کہ دو دستیاں ہیں، تیسری کدھر سے لاؤں؟ اور آقا فرما رہے ہیں یہاں عقل کا کام نہیں ہے، میں مانگتا رہتا تم دیتے رہتے، بکری کی دستیاں کبھی ختم نہ ہونی تھی.
یہ وہی نبی ہیں جناب، جب ان کی انگلیاں برتن میں جاتی ہیں تو 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے ایسے جاری ہوتے ہیں کہ 1500 صحابہ پانی پی لیتے ہیں، ان کے جانور پانی پی لیتے ہیں، ان کے برتن بھر جاتے ہیں، صحابہ وضو بھی کر لیتے ہیں۔ صحابی سے پوچھا گیا بتاؤ تو صحیح پانی نکل کتنے جوش سے رہا تھا؟ کہتے اللہ کی قسم اگر 1 لاکھ صحابہ ہوتے میرے آقا کی انگلیوں سے ایسے فوارے جاری تھے کہ سب کے سب سیراب ہو جایا کرتے۔ میرے رضا کہتے ہیں نا، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ اللہ اکبر۔ مگر اس واقعے سے جہاں نبی پاک کا کمال پتا چل رہا ہے وہاں تربیت بھی کیا ہو رہی ہے۔ عقل تمہاری کہہ رہی ہے 2 دستیاں ہیں، آنکھیں تمہاری کہہ رہی ہیں 2 دستیاں ہیں، نہیں اپنے ایمان کی بنیاد اپنی عقل اور اپنی نگاہوں پر نہیں، میرے فرمان پر رکھو۔ جب نبی پاک فرما رہے ہیں تمہارا کام تھا دیتے جاتے دستیاں کبھی ختم نہ ہوتی۔ تو ایمان ایسا ہونا چاہیے، اس کی بھی سن لی اس کی بھی سن لی، اب سارا دن پریشان ہیں۔ مولانا صاحب ذرا یہ بتائیں یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ بھئی کیوں سنی آپ نے؟ اتنا کمزور ایمان ہے آپ کا کہ آپ کو جو کچھ سنا دے آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ دیوار ہونی چاہیے، عقیدہ ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی لا دین کوئی بے دین کوشش بھی کرے، وہ کہتے نا اگر کمزور چھوٹی سی گتے کی دیوار ہو تو اس پہ پن چبو تو پن اندر چلی جاتی ہے، مگر کنکریٹ کی دیوار میں آپ سوئی یا پن ڈالیں وہ پن ٹوٹ جائے گی، اندر نہیں جائے گی۔ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لو کہ کوئی بد عقیدگی کی بدگمانی کی آپ کے اندر پن داخل کرنا چاہے اس کی پن تو ٹوٹ جائے، میرے عقیدے میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے، میرا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ نبی پاک کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہمارا بلیف مضبوط ہونا چاہیے۔ اور سبحان اللہ ایمان کی بنیاد جو ہے وہ عشق پر رکھنی ہے، ہر چیز کی لاجک۔ مجھے ایک بات بتائیں، ہم میں سے کیا ہم سارے عقل کل ہیں؟ ہم خود کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا عقل مند ہے، اگلا ملتا ہے بندہ کہتا ہے یہ اس سے زیادہ عقل مند ہے، ارے باپ رے باپ یہ تو جینیس ہے۔ مگر بعض اوقات جو جینیس ہوتا ہے اس کی کوئی تحقیق ہوتی ہے، 50-100 سال بعد وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے، نئی تحقیق آ جاتی ہے۔ تو یہ تو ہماری عقلوں کا حال ہے، اور ہم کہتے ہیں جناب ایمان کو بھی عقل پر تولیں گے، اللہ کی قدرت کو بھی عقل سے چیک کریں گے، اولیاء کرام کی کرامتوں کو بھی عقل سے سمجھیں گے۔ میری آپ کی عقل کی اوقات نہیں ہے، ہمارا کام عشق کے بنیاد پر اپنے عقیدے اور ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اور یہی ہمارے صحابہ کا انداز تھا، یہی ہمارے اولیاء کرام کا انداز تھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ نا، ایک غزوہ بلکہ اسی غزوہ احد کی بات ہے، حضرت ابو قتادہ کی آنکھ باہر آ گئی۔ عقل کیا کہتی ہے؟ فوراً جاؤ ڈاکٹر کے پاس، فوراً جاؤ طبیب کے پاس۔ عقل سے فیصلہ کیا یا عشق سے فیصلہ کیا؟ آئے نبی پاک کے پاس، کہتے حضور آنکھ باہر آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، عشق والوں کو دیکھو پھر نوازا کیسا جاتا ہے۔ میرے آقا نے پیسے دے کر نہیں کہا جاؤ کسی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروا لو، میرے نبی پاک نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت ابو قتادہ کی آنکھ واپس لگائی، دعا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ دعا کا کمال تو دیکھو کہ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں جب سے نبی پاک نے یہ آنکھ لگائی ہے پہلی آنکھ سے زیادہ یہ آنکھ دیکھنے لگ گئی ہے۔ ان صحابہ میں عقل نہیں تھی، ان کے پاس لاجکیں نہیں تھی، یہ کیوں نہیں جاتے تھے کدھر ادھر؟ انہیں معلوم تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے عقیدہ کہ کون کون سے واقعات آپ کو سناؤں۔ عقل کچھ اور کہتی تھی، صحابہ کا عمل کچھ اور ہوتا تھا۔ یہ بتاتے تھے کہ ہم عقل کے پیچھے چلنے والے نہیں، ہم نبی پاک پر ہماری آنکھیں بند ہیں، پیارے آقا سے عشق کیسا کریں گے کہ انہی کی رضا کو رب کی رضا مانیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ان سے بڑا عالم کون ہے؟ ان سے بڑا مفتی کون ہے؟ آپ خلیفہ اول ہیں، نبی پاک کے قریبی ساتھی ہیں۔ آپ کیا بھول گئے غار ثور کا واقعہ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں آرام کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ نے کاٹ لیا۔ عقل کہتی ہے جان بچاؤ، جان بچانا فرض ہے۔ عشق کہتا ہے جان جاتی ہے تو جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔
اور سننا ہے واقعہ، مقام صحبہ ہے، نماز عصر جا رہی ہے، ارے مولا علی تو ایسے عالم ہیں، آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اللہ اکبر، مگر علی کا علم بتا رہا ہے کہ علم میں ایسا عالم ہونا چاہیے کہ اس کے فیصلے بھی عشق سے ہونے چاہیے۔ عقل کہہ رہی ہے نماز تو فرض ہے، عصر کی نماز تو اور زیادہ اہمیت والی ہے، مگر عشق کہہ رہا ہے نماز جاتی ہے تو جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ یہ سارے صحابہ بتا رہے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچا پکا مومن بنائے، عاشق رسول مومن بنائے، اور ہمیں اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جانے والا بنا دے۔ بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں، مگر ظاہر بیان کا ایک وقت بھی ہوتا ہے۔ اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میرا جو دوست ہے، اس کے جو سب سے رشک والے جو دوست ہیں، اس کے 7 اوصاف ہیں۔ پہلا مومن، دوسرا فرمایا کم مال و عیال والا ہو۔ نبی پاک کے دوست میں کیا فرمایا؟ خفیف الحال، کم سامان والا ہو، کیونکہ دنیا کا سامان زیادہ ہوگا نا، حرام کا ہوگا تو مار پڑے گی، اور حلال بھی ہوا تو حساب دینا پڑے گا۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ پاک نے فرمایا اے ابن آدم، میں نے سب کچھ تیرے فائدے کے لیے بنایا اور تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ ہاں، بس اپنے مقصد تخلیق کو بھول کر جو تیرے لیے بنایا ہے اس میں دل نہ لگاؤ۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا ہمارے لیے، ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں۔ وہ کہتے نا پانی کے اوپر کشتی چلے تو کنارے پہ لگ جاتی ہے، پانی کے اندر کشتی چلی جائے تو ڈوب جایا کرتی ہے۔ لوگ دنیا میں غرق ہو گئے، دنیا کے مال اور دنیا کے اسباب کے پیچھے اتنا نہ بھاگیں۔ جو آپ کی اور میری ضرورت کے لیے مل جائے اللہ کا شکر ہے، مگر ساری زندگی صرف دنیا نہیں۔ فرمایا کم سامان والا، کم جس کو کہیں کہ دنیا کے معاملات والا ہوگا، وہ نبی پاک کا دوست ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے۔ اب سوچے پہلے کے لوگ کیسے تھے۔ ایک بوڑھا شخص ملا، عبادت میں مصروف تھا۔ آپ نے کہا بابا جی آپ نے گھر کیوں نہیں بنایا اپنا، آپ بغیر گھر کے رہتے ہیں۔ بابا جی نے پتہ کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ میں آپ سے پہلے نبیوں کی بھی میں نے خدمت کی ہے، مجھے بتایا گیا کہ میری عمر صرف 700 سال ہوگی۔ میں نے سوچا صرف 700 سال ہی دنیا میں رہنا، تو گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے، عبادت میں زندگی گزارتے ہیں۔ 700 سال زندگی کا پتہ تھا انہیں، پھر بھی گھر نہیں بنایا۔ اور آج قبر میں پیر ہوتے بندہ کہتا ہے نیا گھر بنانا ہے۔ بعض اوقات دل ہی نہیں بھرتا ہے، حل من مزید، حل من مزید۔ اتنا دنیا میں غرق نہ ہو جائے، صرف اسی لیے نہیں آئے میں اور آپ ہیں۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہاں 60-70 سال رہنا ہے اور قبر میں قیامت تک رہنا ہے، پتہ نہیں کتنے 100 کتنے 1000 سال۔ تو یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم وہاں کی تیاری کرنے میں لگ جائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آگے فرمایا ذو حظ من الصلاۃ، کثرت سے نماز پڑھنے والا ہو۔ ادھر تو فرض نماز پڑھی نہیں جا رہی ہے، کاش ایسا ہو جائے کہ ہم فرض بھی